سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوا۔ غیبت اور چغلی وہ گناہ ہے جو زبان سے نکلتے ہیں مگر دل اور اعمال دونوں کو جلا دیتے ہیں۔ غیبت نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور چغلی رشتوں کو توڑ کر انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اگر ایمان عزیز ہے تو زبان کی حفاظت کرو۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو حیرت ہوگی کہ ہماری نیکیاں کہاں گئیں۔ فرمایا جائے گا تو نے غیبت کی تھی، تو نے چغلی کی تھی۔ یاد رکھو، غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور چغلی انسان کو جہنم کے کنارے لا کر کھڑا کرتی ہے۔ زبان بچاؤ، ایمان بچ جائے گا۔ حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ حدیث پاک بہقی نے شعیب الایمان میں عبد الرحمن بن غنم اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، اور جو شخص جرم سے بری ہے اس پر تکلیف ڈالنا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ اعلم و رسولہ، اللہ اور اس کا محبوب خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کی، اگر میرے بھائی میں وہ موجود ہو جو میں کہتا ہوں، جب تو غیبت نہیں ہوگی؟ فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے، اور جب تم ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو یہ بہتان ہے۔ حدیث پاک امام احمد و ترمذی ابو داود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں میں نے نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کافی ہے کہ ایسی ہے یعنی پست قد ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا اگر سمندر میں ملایا جائے تو اس پر غالب آ جائے، یعنی کسی پست قد کو ناٹا ٹھینگا کہنا بھی غیبت ہے جبکہ بلا ضرورت ہو۔ حدیث رسول بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، دو شخص نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور وہ دونوں روزہ دار تھے۔ جب نماز پڑھ چکے، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز کا اعادہ کرو اور روزہ پورا کرو، اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حکم کس لیے؟ ارشاد فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی نقل کرو اگرچہ میرے لیے اتنا ہو، یعنی نقل کرنا دنیا کی کسی چیز کے مقابل میں درست نہیں ہو سکتا۔ حدیث رسول ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی نقل کروں اگرچہ میرے لیے اتنا ہو، یعنی نقل کرنا دنیا کی کسی چیز کے مقابل میں درست نہیں ہو سکتا۔ بہقی نے شعیب الایمان میں ابو سعید و جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے،
لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ زنا سے زیادہ سخت غیبت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک کہ وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگارہ ہمیں ان برائیوں سے بچنے والا بنائے، نیکیاں کرنے والا بنائے۔ جو حضرات چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں وہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اسی طرح حدیث پاک کو سن کر اپنی زندگیوں میں نکھار لائیں۔ حدیث پاک ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ معاذہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رجم کیا گیا تھا، دو شخص آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا اسے تو دیکھو کہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی مگر اس کی نفس نے نہ چھوڑا، کتے کی طرح رجم کیا گیا۔ حضور نے سن کر سکوت فرمایا۔ کچھ دیر تک چلتے رہے، راستہ میں مرا ہوا گدھا ملا جو پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔ حضور نے ان دونوں شخصوں سے فرمایا جاؤ اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون کھائے گا؟ ارشاد فرمایا وہ جو تم نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی کی، وہ اس گدھے کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ معاذہ اس وقت جنت کے نہروں میں گوتے لگا رہا ہے اور تم اس کی برائی کر رہے ہو۔ حدیث پاک امام احمد و نسائی ابن ماجہ و حاکم نے اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو، اللہ نے حرج اٹھا لیا مگر جو شخص کسی مرد مسلم کی بطور ظلم آبرو ریزی کرے وہ حرج میں ہے اور ہلاک ہوا۔ حدیث پاک رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جس کو مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔